آرا لو اور آرے کو چلاؤ، ایسا آرا چلاؤ کہ زکریا کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اب جب اوپر سے آرا چلانا شروع کیا نا تو حضرت زکریا کو آواز آئی، بھائی آواز تو آئے گی نا اوپر سے، تو حضرت زکریا نے فوراً کہا اللہ یہ لوگ آرا چلا رہے۔ حضرت زکریا نے کہا اللہ یہ لوگ آرا چلا رہے، وہ چلتے چلتے میرے سر کے بیچ میں آئے گا اور میرے بدن کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، زکریا ہاں یہ لوگ چلائیں گے آرا اور بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے، اب صبر کرنا۔ تو حضرت زکریا نے کہا اللہ لیکن بچا لینا۔ اللہ نے کہا پہلے تم نے درخت سے مدد مانگی تھی، مجھ سے مانگا ہوتا تو بچا لیا ہوتا۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بس 1 منٹ سنیے، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستو میں 4 مہینے سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور ابھی تک میرا چینل پہ ابھی صرف 180 ہی سبسکرائبر ہے میرے پیارے دوستو، جبکہ ایک ویڈیو بنانے میں نہ جانے کتنے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اتنے گھنٹوں لگا کہ اتنے محنت سے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اور بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن بنا سبسکرائب کرے چلے جاتے ہیں۔ بھائی سبسکرائب کرنے میں بالکل بھی کچھ نہیں جاتا، بس لوگ جو بندہ محنت کر رہا ہے اس کا کام آ جائے گا، وہ آگے تھوڑا سا بڑھے گا آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو دوستو ایسا نہ کرے دوستو، میں آپ لوگوں کے لیے روز ویڈیو بنا رہا ہوں اور ابھی لگ بھگ 4 مہینہ ہو چکے ہیں، ابھی تک آپ لوگ ہمارے چینل کو بالکل سبسکرائب نہیں کر رہے۔ 50 لوگ اگر بھی مل کے سبسکرائب کریں گے ایک دن میں تو میرا چینل جلد سے جلد ہی میں مونیٹائز ہو جائے گا میرے پیارے دوستو، اس لیے جلدی سے جلدی میرا سبسکرائبر کمپلیٹ کرا دو یار۔ اللہ میں کمزور ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اللہ میں بوڑھا ہو گیا، لیکن کیا کہا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے اولاد دینا۔ یہ قرآن میں لکھا، میں اپنے گھر کی باتیں نہیں بتانا ورنہ کہیں مولانا کو اچانک کیا ہو گیا۔ ٹینشن میں تو نہیں آ رہے نا آپ لوگ؟ میں دینے والا کون؟ سورہ مریم پڑھی نا آپ لوگوں نے؟ سورہ مریم، سورہ مریم کون سے پارے میں؟ 16ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ او میرے جوانوں بولو نا، کون سے پارے میں؟ اس کو پڑھو، شروع کرو۔ کیا حضرت زکریا شروع حضرت زکریا کے واقعے سے ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اللہ کہتے رات کے سناٹے میں اٹھے، کون؟ حضرت، اور تہجد میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ بچہ چاہیے۔ اللہ کیا فرمایا؟ سنو، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ اقرار بھی کیا، اللہ کمزور تو ہو گیا بھائی، 110 سال کی عمر میں آدمی کمزور ہو جائے گا۔ ارے بولو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے جوانوں کو پوچھو نا، یہ 30-32 میں کمزور ہو گئے۔ 30-32 سال کی عمر میں تو پیر دکھے، نہ کمر دکھتی، نہ ہاتھ دکھتا، نہ پاؤں دکھتا، ہوتا نہیں ہے۔ وہ 110 سال کی عمر میں، 120 سال کی عمر میں، ایک روایت میں 110، ایک روایت میں 120۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کو کہتے اللہ کمزور ہو گیا، سر کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا لڑکا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ بوڑھے ہو گئے ابھی لڑکا چاہیے؟ تو حضرت زکریا نے صاحب کہا اللہ میرے لیے مشکل ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے اللہ؟ اس لیے آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اللہ یہ تو میرا بڑھاپا، باقی اولاد کا ٹھیکیدار تو تو ہے۔ اور اللہ نے بھی کہہ دیا، جب بھروسہ اللہ پر ہوتا نا تو اللہ نے بھی کہہ دیا زکریا اب انتظار کرو، ایک بہت پیارا بچہ دینے والا، نام یحییٰ رکھنا، اور تمہیں بھی نبی بنایا ان کو بھی نبی بناؤں گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ آگے پڑھو، آگے کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اللہ نے کہا لڑکا دینے والا، نام بھی دے دیا۔ کیا نام دے دیا؟ یحییٰ۔ اور اللہ نے کہا ایسا نام دیا پہلے کسی نے ایسا نام رکھا ہی نہیں۔ یہ فرض تم کو ہم ایسا نام دیتے کہ عمر بھی ایسی اور نام بھی۔ کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اب مجھے بتانا ہے توحید۔ چلو حضرت زکریا کے یہاں بچہ آ گیا، نام کیا؟ لیکن مجھے بتانا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے اللہ کے نبی جو اللہ پر ایسا بھروسہ، لیکن ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سب سے امتحان لیتا ہے۔ یہی حضرت زکریا، کون؟ یہی حضرت
जिनकी तारीफ आप सुन रहे, यही हजरत जकरिया के पीछे जब दुश्मन पड़े, भाई दुश्मन पड़े, बहुत लंबा वाक्य, क्यों पड़े, कैसे पड़े, क्या हुआ, मुझे वो सारी डिटेल में नहीं जाना, वो तफसीर और हदीस की किताबों में लिखा है। इतना बताना कि हजरत जकरिया के पीछे जब दुश्मन पड़े और 1000 दुश्मन हथियार लेकर हजरत जकरिया के पीछे दौड़े। अब हजरत जकरिया आगे आगे दौड़े और वो 1000 पीछे पीछे दौड़े, हजरत जकरिया आगे आगे दौड़े और हजरत जकरिया निहत्ते, उनके पास कुछ भी नहीं है और पीछे कितने 1000 और 1000 के हाथ में हथियार है और सबने गोया वादा किया है कि इनके टुकड़े टुकड़े करेंगे। वो 1000 पीछे दौड़े, अकेले जकरिया आगे दौड़े। अब दौड़ते दौड़ते हजरत जकरिया ने एक दरख्त को देखा, एक लंबे चौड़े दरख्त को, दरख्त समझते हो ना, झाड़ को देखा। हजरत जकरिया ने कहा, दरख्त, ये अल्लाह का नबी आ रहा है, अपनी हिफाजत में ले ले। अरे थे तो अल्लाह के नबी थे। वो दरख्त यूं खुला और हजरत जकरिया अंदर आए और दरख्त बंद हो गया। और पीछे जो 1000 के सब सोचने लगे, अभी तो इधर गए, कहां चले गए। अब ये तो किसी के दिमाग में आ गई नहीं कि दरख्त के बीच में छुपे होंगे। आज कोई भी भागता भागता छुपेगा तो हम क्या कहेंगे, दीवार के पीछे छुपा होगा, या यूं कहेंगे भाई वो बस स्टॉप के पीछे चला गया होगा, या रेलवे स्टेशन के पीछे गया होगा, या पहाड़ के पीछे गया होगा, अरे कहीं नीचे घार में गया होगा, हम यही कहेंगे। आज तक कोई ये तो कहेगा ही नहीं कि दरख्त के 2 टुकड़े हुए और उसमें बीच में हजरत जकरिया चले गए। तो हजरत जकरिया तो बीच में बिल्कुल से, दरख्त दोनों तरफ से बंद, अंदर कौन, हजरत। और ये 1000 के 1000 हैरान कि अभी तो इधर गए, कोई कहता है इधर गए, कोई कहता है इधर गया। अरे कहते इधर गए तो कहां जाएंगे, ये खुला मैदान है, कहां छुपेंगे। अरे पहाड़ भी तो नहीं है कि कोई पहाड़ के पीछे छुप जाए। सब हैरान है। इतने में आया इब्लीस। कौन आया, इब्लीस, जानते दोस्ती है, कौन आया, शैतान। हाँ शैतान, शैतानों के पास शैतान नहीं आता है। वो 1000 थे, निकम्मे थे, नबी को मारने गए थे। कौन आया, आखिर क्या था, इंसान की शक्ल में आया। इब्लीस इंसान की शक्ल में आया और कहा किसको ढूंढ रहे हो। जकरिया भी हमारे सामने थे, कहा चले गए। कहा मैं बताऊं। कहा तुम कैसे बताओगे, हम 1000 पीछे दौड़ते थे तो नहीं बताए। तो कहा कि वो देखो कपड़ा नजर आता है, और 2 दरख्त के बीच में हजरत जकरिया थे ना, तो ये कपड़े का हिस्सा बाहर थोड़ा सा था। कहा देखो वो उनका कपड़ा। तो कहा लेकिन कपड़ा तो उनका है, लेकिन वो जाएंगे कैसे अंदर। भाई दरख्त के अंदर कोई कैसे जाएगा, दरख्त खुलेगा, अंदर जाएंगे, बंद होगा और हमने देखा नहीं। तो इब्लीस कहता अल्लाह का नबी है, अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर है, और अल्लाह जो चाहता वो करता, नामुमकिन को मुमकिन बना देता। लेकिन है अंदर ही है। अब सब करीब आए, हुआ अंदर ही, यहाँ समझ में तो आ गया कि अंदर ही। क्या करे, हजारों ने मिलकर मशवरा किया, ऊपर से आरा लो और आरे को चलाओ, ऐसा आरा चलाओ कि जकरिया के बदन के 2 टुकड़े हो जाए। अब जब ऊपर से आरा चलाना शुरू किया ना, तो हजरत जकरिया को आवाज आई, भाई आवाज तो आएगी ना ऊपर से। तो हजरत जकरिया ने फौरन कहा अल्लाह, ये लोग आरा चला रहे। हजरत जकरिया ने कहा अल्लाह अल्लाह, ये लोग आरा चला रहे, वो चलते चलते मेरे सर के बीच में आएगा और मेरे बदन के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, जकरिया हाँ ये लोग चलाएंगे आरा और बदन के टुकड़े भी हो जाएंगे, अब सब्र करना। तो हजरत जकरिया ने कहा अल्लाह लेकिन बचा लेना। अल्लाह ने कहा पहले तुमने दरख्त से मदद मांगी थी, मुझसे मांगा होता तो बचा लिया होता। तुमने पहले ये कहा था दरख्त, अल्लाह का नबी आ रहा है, मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। तुमने दरख्त का नाम लिया, अगर दरख्त के पैदा करने वाले खुदा का नाम लिया होता तो आज मैं तुम्हें बचा लेता। और क्या कहा अल्लाह ने, जकरिया मेरे दरबार में सब गवारा होता है, मगर कोई तौहीद में 19-20 करता है, ये भी हमें गवारा नहीं होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा तुम मेरे नबी थे, नबी रहोगे, तुम्हें मैं जन्नत दूंगा, लेकिन आज ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए कि मेरी तौहीद को डैमेज करते हैं तो ये सजा मिल जाती है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमा। खैर हजरत जकरिया तो अल्लाह के नबी थे, बहुत प्यारे नबी थे। कुरान करीम जिनकी तारीफ करे है, मैं कुरान करीम जिनकी तारीफ करे, कुरान करीम जिनको कहे कि इतने प्यारे नबी, हाँ कुरान करीम ने इनकी तारीफ भी की है। कहाँ, 7वें पारे में, चलो कौन से पारे में, अरे बोलो 7वें, कौन से पारे में। वहाँ अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया की तारीफ की, क्या फरमाया, व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो कुरान अच्छा कलाम है कि नहीं, बोलो अच्छा कलाम। लेकिन अल्लाह 7वें पारे में हजरत जकरिया की सूरतुल अनआम में 7वें पारे में अल्लाह तारीफ करते, याद हो मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों की तारीफ की, क्या फरमाया, व ज़करिया व यहया, अब्बा की भी तारीफ और बेटे की भी तारीफ, इसलिए वो भी नबी और ये भी।
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے زکریا کے جلوے دیکھو، ارے میرے یحییٰ کے جلوے دیکھو، میرے عیسیٰ کے جلوے دیکھو، میرے الیاس کے جلوے دیکھو. اللہ کہتا ہے یہ چلتے ہیں زمین پر، ان کے نیک ہونے کے سرٹیفکیٹ ہم تقسیم کرتے ہیں آسمانوں پر. حضرت زکریا نیک ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے ولی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، مگر توحید میں تھوڑا سا، ہاں بھائی آدمی 1000 آدمی پیچھے پڑے ہو اور درخت کو کہہ دے اتنی حفاظت میں لے لے، اللہ نے کہا مجھ سے پناہ مانگا ہوتا تو میں بچا لیتا. تو یہ توحید ہم کو اصل میں یہ حضرت زکریا کو کہا گیا اور بتایا ہم کو گیا ہے کہ جب حضرت زکریا جیسے زکریا اگر زبان پر توحید تھوڑی کم ہو جائے تو آرا سر کے اوپر آ جائے. تو ہم لوگ تو توحید، ہماری توحید تو بہت کمزور ہے، صحیح کہ نہیں؟ ہاں ہماری توحید تو اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ ہم تو بس یہ اتنے بڑے بڑے مہینے میں بھی کسی پہ کیچڑ اچھالنے میں پیچھے نہیں ہٹتے. ہاں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا بھائی، تو مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا بیٹا نا، وہ میری محلے والوں سے بنتی نہیں ہے. ہاں کوئی کہتا میری متولی سے بنتی نہیں ہے، تو متولی سے بنتی نہیں ہے تو خدا کا گھر کائے کو چھوڑا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور ایک عجیب، ہمارا عجیب معاملہ. اب تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال، اگر ہمارے یہاں محلے میں کسی کی شادی ہوئے اور اس نے کارڈ بانٹا، ہاں ہوتا ہے نا کارڈ، ارے آپ کے یہاں ہوتی شادی کہ میں اکیلا کر کے بیٹھا؟ ایسے منہ دیکھ رہے ہیں. کارڈ بٹتے، کارڈ ارے کارڈ بٹتے نا، صحیح بتانا، آپ نے محلے میں کارڈ باٹا سب جگہ باٹا، ایک آدمی رہ گیا، بتاؤ جو رہ گیا اس کے پیٹ میں دکھا؟ ارے بولو دکھا کہ نہیں دکھا؟ ٹینشن آیا کہ نہیں؟ کیا ٹینشن آئے گا؟ معلوم مسجد میں بولے گا ارے سب کو دعوت دیا، میرے کو نہیں دیا. تو سامنے والا بولے گا ارے بھول گیا ہوگا شادی. ارے کیسا بھول گیا؟ میرے کو بھول گیا. تو ہے کون کہ تیرے کو یاد رکھے بھائی؟ میرے کو بھول گیا، میرے کو. اور پھر غصے میں کیا بولے گا؟ ٹھیک ہے ہاں ہمارا بھی وقت آئے گا. ارے وہ مر جاوے، ہم اس کے جنازے میں بھی نہیں جائیں گے. بولو یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک شادی کا کارڈ نہیں آیا تو تیرے کو اتنا برا لگ گیا کہ تو سمجھا کہ میری محلے میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اسی لیے میرے کو تو شادی کی دعوت ہی نہیں دی. تو میرے دوستوں اگر یہ ہوتا ہے نا، اگر ہم لوگوں کو ایسا ہوا ہے، کبھی ہوا ہمارے ساتھ ایسا ہوا؟ اگر ہوا ہے نا تو سمجھ لو ابھی تک توحید دل میں آئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے عزت دینا میرا کام ہے، ذلیل کرنا میرا کام ہے. تو یہ کارڈ آوے نہ آوے اس سے عزت اور ذلت کا کیا مطلب ہوا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ عزت کی ٹھیکیداری میرے پاس ہے اور ذلیل کرنے کی ٹھیکیداری میرے پاس ہے. اور اللہ کہتا میرے پاس کوئی انوالو نہیں ہو سکتا. تو یہ کارڈ ملتا تو میرے کو عزت ملتی، اور کارڈ پورے گاؤں میں ملا، پورے محلے میں ملا، میرے کو انویٹیشن کارڈ نہیں آیا تو میری ناک کٹ گئی. جس نے یہ سوچا کہ شادی میں میرے کو بھول گیا، وہ دعوت میں میرے کو بھول گیا، وہ اتنا بڑا فنکشن تھا اس میں میرے کو بھول گیا، اور بھولنے کے بعد اگر میرا اور آپ کا دل دکھا تو صحیح سمجھنا یہ توحید کی کمزوری ہے. توحید کی ہاں یہ بالکل پکی بات ہے. اس کو تو واپس لا الہ الا اللہ کی محنت کرنا چاہیے. اس لیے برا لگے کیوں بھائی؟ میرے کو آ کے کوئی بولے کہ مولانا یہاں سب کو بہت بڑی دعوت تھی، ہاں تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ برکت دے دے. بولے مولانا آپ کو نہیں بلایا، نہیں بلایا تو نہیں بلایا، اس کی مرضی. ارے وہ بلاتا تو عزت تھوڑی مل جاتی. ارے بولو نا کسی کی شادی میں جاؤ تو اپنے کو عزت ملتی، اور اگر نہیں جاؤ تو ہمارا کیا بگڑا؟ ارے بولو نا شادی میں جاؤ تو ایسا تو نہیں نا کہ وہ سنگل کی جگہ ڈبل کرے گا، اور نہیں جاؤ تو ایسا تو نہیں کہ وہ ہماری محبت میں نہیں کرے گا. شادی تو ہونے والی ہے. اس لیے میرے پیارو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال. ایسا بہت جگہوں پر ہوتا ہے کہ یہ میرے کو نہیں بلایا، اس نے میرے کو نہیں پوچھا، اس نے میرے کو نہیں جینا، اس نے اتنی بڑی دعوت کی میرے کو نہیں بلایا. اگر اس وقت تیرے دل کو برا لگے تو سمجھ لینا یہ توحید کی کمزوری ہے. اس لیے عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا کون ہے؟ ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ساتھ میں کہو عزت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ذلیل کرنے والا کون؟ تو سب سے پہلے ہم
تو آج سے ہم لوگ بھی یہ جو ذکر میں نے آپ کو کروایا کیا نا آپ لوگوں نے، لیکن یہ طے کرو کہ آج سے توحید ذکر وہی اچھا ہے بلکہ اللہ کو پسند ہے جس میں توحید ہو. اللہ کا مطلب کرنے دھرنے والا کون؟ ہاں. لیکن بہت افسوس ہے، اللہ ہم کو کہتا ہے صبح اٹھے تو میرا نام لے. بولو کہتا نہیں کہتا؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو. اللہ کہتا نہیں کہتا؟ صبح اٹھے تو کس کا نام، اور رات کو سوئے تو کس کا نام؟ اللہ کہتا دوپہر ہوئے تو کس کا نام، شام ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ کہتا قرآن کریم میں 22 پارے میں جاؤ دوسرا رکو، 22 پارے کا دوسرا رکو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. 22 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے صبح ہو تو کس کا نام، سب بولو نا، پورا مجمع بولے، صبح ہو تو کس کا نام، شام ہو تو کس کا نام. ہاں اچھا یہ تو 22واں پارہ. 21ویں پارے میں چلو، 21ویں پارے میں وہاں اللہ نے کہا 24 آورز میرا نام، یعنی 24 گھنٹے. اب کوئی کہے گا 24 گھنٹے میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ تو اللہ کہتا زبان سے کرنے کی نہیں ضرورت ہے، دل میں میری توحید مان لے، 24 گھنٹے ذکر کا ثواب عطا کرتا رہوں گا. بھائی 24 گھنٹے کون اللہ اللہ کرے گا؟ تھک جائیں گے. ارے بولو تھک جائیے. لیکن اللہ کہتا ہے ذکر مت کر، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں میری توحید کو جما لے، 24 گھنٹے میرا نام لینے کا ثواب تجھے عطا کروں گا. ہاں 21 پارے میں میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ کیا فرماتے؟ فسبحان اللہ. پڑھو پڑھو، یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. پورا مجمع کہہ دے صبح ہو تو کس کا نام اللہ ہی. بولو صبح ہو تو کس کا نام اللہ ہی، دوپہر ہو تو کس کا نام اللہ ہی، شام ہو تو کس کا نام اللہ ہی، رات ہو تو کس کا نام اللہ ہی. میرے نوساری کے پیاروں اور دور قریب سے آنے والے، آج صبح اٹھے تو اللہ کا نام لیا. علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ میرے جو جوان دکھ رہے ہیں نا بہت اچھے دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ. صبح اٹھے تو اللہ کا نام لیا. ارے ہاں بول دو یا نہ بول دو بھائی. اللہ کا نام لیا، کیسے لیا میرے کو بتاؤ، میرے کو بھی سمجھ میں آ گئے کیسے لیا. یعنی چلو بستر سے اٹھے، آنکھ کھلی، کیا کیا آپ نے؟ اللہ کہتا نا صبح ہو تو میرا نام، تو بستر سے اٹھے آپ لوگ کیا کیا؟ کیسے اللہ کا نام لیا؟ ایسا کہتا ہے میں مردوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں نا. آج بتاؤں ایسا کرو گی انشاءاللہ. کون کون یہ اس پر عمل کرے گا؟ کون کون اس پر عمل؟ میں نے ابھی وہاں پہ بتایا، بھاؤ نگر میں تھا میں نے بھاؤ نگر میں بتایا، وہاں ایک عالم مولانا تھے، بہت خوش ہوئے. میں نے کہا کہ مولانا اگر یہ بات ہمارے تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے نا کہ ہمارے نبی صبح میں کیسے اٹھا کرتے تھے. کریں گے بولو، عمل کریں گے انشاءاللہ. بھائی نبی جس طریقے سے اٹھو اس طریقے سے صبح بستر سے اٹھو. میں قسم کھا کر کہتا، ابھی تو اٹھے گا باتھ روم میں جائے گا، اس سے پہلے اللہ 300 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. کتنے شہیدوں کا؟ کیسے معلوم؟ جب آپ اٹھے نا، آنکھ کھلی، بھائی الارم بجی ہو یا کسی نے بھی اٹھایا، آپ اٹھے، بھائی فجر کی نماز جیسے سمجھو کہ بھائی 5:30 کی ہوگی، 5:15 کی ہوگی، آپ اٹھے. جیسا آپ اٹھے سب سے پہلا کام ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر اٹھتے تھے، آنکھ مبارک کھلتی تھی، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسا کرتے تھے، کرو ایسا کرو. آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسا کر کے 3 مرتبہ اپنی آنکھوں پر ملتے تھے، الحمدللہ الحمد. جب اسی طریقے سے یعنی یہ جو حصہ ہے نا، یہ حصہ یہ آنکھوں پر آئے گا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایسے ہمارے نبی کرتے تھے، آپ بھی کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. پھر ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ ابھی بستر سے اٹھے نہیں، پھر ہمارے نبی ایک مرتبہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کتنے شہیدوں کا ثواب ہو گیا؟ 200. ایک سنت پہ عمل کرو تو 100 شہید ہو، 200 شہید. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے جو صبح اٹھنے کی دعا، ماشاءاللہ یاد ہوگی، الحمدللہ الذی بولو احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور میں تو کہتا ہوں، کوئی کہتا ہے نا مولانا صبح میں اٹھتا ہوں تو آنکھ جلدی کھلتی نہیں. میں نے کہا یہ دعا جو ہے نا، اس کا ترجمہ سوچ، ایسی آنکھ کھلے گی کہ کھلتی رہے گی. یہ کبھی دعا کا ترجمہ سوچا آپ نے؟ الحمدللہ الذی
احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کیا کہنا چاہتے؟ اللہ کیا کہنا چاہتے؟ اے میرا بندہ مر گیا تھا, سویا نہیں تھا. کیا تھا؟ اللہ کہنا چاہتے مر گیا تھا, اسی لیے رات میں بارش ہوئی, تیرے کو معلوم ہوا نہیں ہوا؟ گھر میں چوری ہوئی معلوم ہوا نہیں ہوا؟ باہر ایکسیڈنٹ ہوا تیرے کو پتا چلا؟ اللہ کہتے مر گیا تھا, وہ تو شکر مان کے ہم نے اٹھایا ہے, لیکن یاد رکھنا ایک دن حقیقت میں بھی مرنا ہے اور میرے پاس ہی آنا ہے. اسی لیے آپ بتاؤ, اگر یہی ترجمہ سوچو گے اب نیند آئے گی؟ اب نیند آئے گی؟ جو تو اچھا اور مر گیا تھا, اللہ نے اٹھایا, اور اللہ کہتے ایک دن واپس مرنا ہے اور میرے پاس آنا ہے. ساتھ میں کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کو کہہ دو تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے سلانے کے بعد یعنی موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اللہ نے پھر مجھے جگا دیا, لیکن ایک دن اللہ حقیقت میں سلا دے گا اور خدا کے سامنے سوال اور جواب ہوگا. اٹھنے کے ساتھ ہی اللہ نے قیامت یاد دلا دی. بھائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر آپ نے بولو کیسے حق کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کون کرے گا؟ کرے گی انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب. پھر ایک بار کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 200 شہیدوں کا ثواب. پھر یہ دعا پڑھ لو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, 300 شہیدوں کا ثواب. اب آپ باتھ روم میں جاؤ گے, مسواک کرو گے, وضو کرو گے, استنجا کرو گے, وہ مومن کیسا مومن ہوگا؟ آنکھ کھلتے ہی 300 شہیدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں ہے. اس کو کہتے صبح ہو تو اللہ کے نام. اب سمجھے, صبح ہو تو اللہ کے نام. اچھا رات بھی ہو تو ابھی کیا کریں گے؟ گھر جا کے سوئیں گے نا. کیسے سوئیں؟ اندھا سیدھا عجیب عجیب سوتے ہیں. ابھی تو سوئے گا نہیں, ابھی تو ٹی وی. ذرا آخری سماچار تو دیکھ لوں کیا ہوا. اپنے سماچار کی کوئی فکر نہیں کہ قیامت میں میرا کیا ہوگا. دنیا کے سماچار کی فکر ہے. اور کہے گا ارے رات کو تو نے سنا کہ نہیں سنا, وہاں ایسا ہو گیا, ارے وہاں ایسا ہو گیا, تیرا کیا ہوا وہ تو بتاؤ. رات کو سوئیں گے. اور عجیب مولانا, کیا نا مولانا آپ کا قاری صدیق صاحب, ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کر رہے تھے. اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے. میری شاید پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی آپ سے پہلے. اللہ تعالیٰ خوب اللہ ان سے خدمت لے. میں تو وہاں سے آ رہا تھا, سنے آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اور خوب ترقیات سے مالا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا رات کو یہ جوان ہے نا سوتے, ہاں ابھی خواب بھی ایسے لکھتے نا, ٹیڑے سوئیں گے تو خواب بھی. صبح غسل خانے کے دروازے پہ کھڑا ہے بھائی. میرے دوستو, اللہ کے نام پہ اٹھتا ہے نا 300 شہیدوں کا ثواب ہے, اور کوئی اللہ کے نام پہ سوتا ہے تو پھر 300 شہیدوں کا ثواب ہے. وہ خدا کہتا میرا بندہ کتنا پیارا جو روزانہ 600 شہیدوں کا ثواب لے کر آتا ہے. کون عمل کرے گا؟ اس پہ عمل کریں گے بھائی. صبح کا تو 3 طریقے بتا دیے نا. آنکھوں کو ملنا, الحمدللہ کہنا, پھر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا اور پھر دعا پڑھنا. کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا رات کو ابھی جاؤ گے نا, گھر پہ جاؤ گے, دیکھو جب بھی سونے کا ارادہ کرو, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, ہمارے نبی جب بھی اپنے بستر مبارک پر جاتے تھے پہلے وضو کرتے تھے. پہلے کیا کرتے تھے؟ حالانکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پاک, لیکن بستر پر جاتے تھے. تو آپ لوگ بھی بتاؤ, کریں گے وضو کریں گے انشاءاللہ. بستر پر جانے سے پہلے وضو. اور یہ شیطان نہیں کرنے دے گا, شیطان بہت کمینہ ہے. وہ نہیں کرنے دے گا. وہ کیا کہے گا, ابھی کہے گا وضو, تھک گیا, اتنی دیر سے آیا, تھک گیا, جا سو جا. اور ابھی کون سی نماز پڑھنے کی کہ وضو کرنے کا. آپ شیطان کا مقابلہ کرو, نہیں میں وضو کروں گا, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی وضو کر کے سوتا ہے, اگر رات کو موت آ جائے, کلمے والی موت بھی ملتی ہے اور شہادت والی موت بھی نصیب ہوتی ہے. تو کریں گے, ایک کام کریں گے وضو, جیسا نماز کے لیے وضو. کون تیار ہے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. شیطان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں دوسرا کام کیا کرنا میرے پیارے دوستو, جب بستر پہ پہنچ جاؤ نا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, جس کو ہم تسبیحات فاطمی کہتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی بستر پہ 33 ٹائمز سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ. کریں گے انشاءاللہ. 5 منٹ لگے, 5 منٹ سے بھی کم. ہاں اور پھر دعا پڑھ لو بھائی. دعا تو سب کو یاد ہوگی, حالانکہ حدیث میں بہت دعا ہے, بہت دعا. میں بہت آسان کر دیتا بھائی, جو سب سے اچھی آسان دعا لگے نا وہ پڑھ لینا, اللہم بسمی کا اموت. حالانکہ دعائیں تو بہت ہیں,
بھائی ہے نا رات کو سونے کی تو دعائیں بہت ہے لیکن آپ کو اتنی تو یاد ہے نا؟ ارے بولے یاد ہے نا؟ بولو اللہم بسمک اموت و احیا. تو بھائی وضو کر لیا 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. وہ تسبیحات پڑھ لی 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. پھر اللہم بسمک اموت و احیا اور 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. اس سے بڑا ثواب لوٹنے والا کون ہوگا؟ جو آنکھ کھلے تو 300 شہیدوں کا ثواب اور آنکھ بند ہوئے تو 300 شہیدوں کا ثواب. اس کو کہتے ہیں صبح ہو تو اللہ کا نام، شام ہو تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ آج عمل کریں گے بھائی. ہاں اور میں ایک بات کہوں، ابھی کرو، ابھی شروع کر دو. یہ شعبان مہینے میں شروع کرو. یہ غوث پاک ہے نا، غوث پاک کون؟ ہاں شیخ عبد القادر. ہاں انہوں نے بہت اچھی بات لکھا شعبان رمضان اپنے آپ کو شریعت میں اتار لے. شعبان اور رمضان 2 مہینے میں اپنے آپ کو شریعت میں اتار لے، شریعت کی فکر کر لے. باقی 10 مہینے اللہ تیرے بنا دے گا. تو 2 مہینے بنا دے، باقی 10 اللہ بنائے گا، تو 12 مہینے کا پکا مومن بن جائے گا. تو کریں گے، بولو یہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تو اب ساتھ میں بولو بھائی کہ صبح ہوگی تو کس کے نام؟ اللہ. بتا دیا آپ کو، طریقہ بتایا. اور شام ہوگی تو اللہ کے نام، رات ہوگی تو اللہ کے نام. ساتھ میں کہہ دو اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا قابض الا اللہ لا باسط الا اللہ لا خافض الا اللہ لا رافع الا اللہ لا معز الا اللہ لا مذل الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہ ذکر کی حقیقت ہم کو نصیب فرمائے. وہ صبح اٹھنے کا طریقہ کریں گے ہم بھائی، آخر میں پھر مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ. صبح اٹھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا نا انشاءاللہ. نمبر 2 رات کو سونے کا. اور ایک تیسری بات ابھی جو میں نے ذکر کروایا نا، آج سے ارادہ کرو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اتنا پیارا جملہ فرماتے، روزانہ 200 مرتبہ اللہ اللہ کر لے، اللہ موت کے وقت اپنا نام نصیب کر دے گا. کریں گے؟ بولو انشاءاللہ کریں گے. تو اب تک 3 کام میں نے آپ کو بتا دیا، صبح اٹھنے کا طریقہ اور رات کو سونے کا طریقہ اور روزانہ 200 مرتبہ. کتنے کام ہو گئے؟ ساتھ میں بولو کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے. آگے بڑھے آگے بڑھے، چلو آگے بڑھے آگے بڑھے. ہم سب کو درود پاک بھی پڑھنا ہے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھتے نا آپ لوگ؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو؟ پڑھتے؟ نہیں بولو نا، ہمت سے بولو نا. ہم درود پاک پڑھتے تھے. ارے بولو پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے پڑھیں گے. درود پاک بہت پیاری چیز ہے. ہاں آپ کو آج حدیث سناؤ، شاید آپ نے سنی نہیں سنی، اللہ بہتر جانے، لیکن ایک حدیث سناؤ کہ ایک درود پر اللہ کیا دیتا ہے؟ کتنے پر؟ بولو نا کتنے پر؟ اور ہمارے نبی کا احسان ہے کہ ایک درود کی فضیلت بتائی، ایک مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بتائی. ورنہ ہمارے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ زندگی میں 10 لاکھ مرتبہ پڑھے گا تو یہ ملے گا، 50 لاکھ مرتبہ پڑھے گا تو یہ ملے گا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لاکھ اور 50 لاکھ نہیں کہا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لیکن پوری حدیث سنو گے. میں 3 کام ہو گئے نا، ہم کو کام آگے بڑھانے انشاءاللہ. 10 کام لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ. بولو اٹھیں گے نا انشاءاللہ. 3 کام تو ہو گئے نا بھائی، یاد رہے گا نا؟ بھولے تو نہیں نا؟ بھولے تو نہیں. 4تھے کام پر آ جاؤ میرے دوستوں، درود پاک پڑھنا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم درود پڑھے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم درود پڑھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے فرمایا ارے قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی بھلے 1 مرتبہ درود پڑھے مگر محبت کے ساتھ پڑھے. بولو ساتھ میں بولو. کیسا کہا؟ بھلے
एक मर्तबा पढ़े, मगर मोहब्बत के साथ पढ़े। लेकिन मिलेगा क्या? अरे मिलेगा क्या? वो साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल मिलेगा क्या? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती भले एक मर्तबा पढ़े मगर मोहब्बत के साथ पढ़े, उसके मुंह से दरूद निकलेगा। हमारे नबी ने फरमाया उसके मुंह से दरूद निकलेगा, वो दरूद जंगलों में जाएगा, वो दरूद बयाबान में जाएगा, वो दरूद सहरा में जाएगा, वो दरूद समंदर में जाएगा, वो दरूद मशरिक में जाएगा, वो दरूद मगरिब में जाएगा, वो दरूद पत्थरों के पास से गुजरेगा, वो दरूद दरख्तों के पास से गुजरेगा, वो दरूद जमीन के कोने कोने जाएगा, आसमान के कोने कोने जाएगा। लेकिन जहां जहां से उसका ये दरूद पाक गुजरता जाएगा, वो जगह उसके लिए कयामत तक मगफिरत की दुआ करती रहेगी।